جی السلام علیکم، میں ہوں رانا شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیکٹ ان سائڈ۔ فیکٹ ان سائڈ پر روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ملک کی صورتحال سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ دوسرے خلیفہ کے دور کا واقعہ ہے کہ حکمران کلاس کی دو شخصیت جو تھیں وہ کھانا کھانے میں مصروف تھیں کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا وہ دونوں شخصیت خوشگپیوں میں مصروف ہو گئیں کہ اچانک وہاں پر ایک تیسرا شخص ظاہر ہوا اور اس نے آ کے دونوں میں سے ایک شخصیت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ شخص میرا دعوے دار ہے، دیندار ہے، میں انصاف کے لیے دعائی دیتا ہوں۔ تو دونوں شخصیت میں سے جو طویل القامت شخصیت تھی ان کے چہرے پر سختی آ گئی اور انہوں نے دوسری شخصیت سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ابو حسن کھڑے ہو جاؤ۔ تو ابو حسن کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو گیا اور چہرے پر ناخوشگواری کے اثرات مرتب ہو گئے، لیکن وہ خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ اور جو دعوے دار شخص تھا اس سے کہا گیا کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ بیان بتائے، اس کو کیا گلا شکوہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسری شخصیت سے کہا گیا کہ وہ جو ہے کہ اپنی صفائی میں کیا بیان کرنا چاہیں گے۔ تو اور تھوڑی دیر کے بعد معاملات کے بعد جو ہے نا وہ پتہ چل گیا، سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، سارا دعوے دار جھوٹا ثابت ہو گیا۔ طویل القامت شخص نے اسے واپس جانے کے لیے کہہ دیا اور ابو حسن کو بیٹھنے کے لیے کہہ دیا۔ خوشگپیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ طویل القامت شخص نے دوسری شخصیت سے مخاطب ہو کے کہا کہ جب میں نے آپ کو کھڑے ہونے کے لیے کہا تو آپ کے چہرے کا رنگ جو تھا وہ زرد ہو گیا اور چہرے پر ناخوشگواری کے اثرات مرتب ہو گئے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو میری کون سی بات بری لگ گئی؟ تو دوسری شخصیت نے کہا کہ امیر المومنین، عربوں میں کنیت جو ہے وہ ادب اور عزت اور احترام کے لیے بولی جاتی ہے۔ جب میرے خلاف مقدمہ درج ہوا تو آپ کو مجھے علی کہنا چاہیے تھا، نہ کہ آپ کو مجھے ابو حسن کہنا چاہیے تھا، اور نہ ہی آپ کو جو ہے نا وہ میری کنیت ظاہر کرنی چاہیے تھی۔ تو مجھے جو ہے نا اس بات سے اس چیز کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں آپ کے انصاف میں کوئی فرق نہ آ جائے اور کہیں آپ جو ہے نا وہ مدعی جو تھا وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے میرے ساتھ نرمی برتی ہے، جو دعوے دار جو تھا وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے میرے ساتھ نرمی برتی ہے اور اس کو اس کا حق نہیں صحیح کر کے ملا، تو اس کو انصاف نہیں ملا۔ تو اس لیے مجھے اس چیز کا خدشہ ظاہر ہوا۔ تو حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے حضرت علی کو اٹھ کے گلے سے لگا لیا۔ جی ہاں، یہ حضرت عمر اور حضرت علی دونوں شخصیت تھی۔ تو آپ ذرا امیجن کریں اس بات کو کہ اسلام کا جو ہے وہ عدل و انصاف کا تقاضا اور عدل و انصاف کا نظام کتنا فوری، کتنا جلدی اور کتنا صاف شفاف تھا کہ جہاں پر جس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا تھا وہ اس کو اس بات کا خطرہ رہتا تھا کہ کہیں مقدمہ دائر کرانے والا جو ہے اس کو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی اور بے انصافی ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ سے انصاف نہیں ہوا، اور دوسرے ملزم جو ہے جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے اس کے ساتھ نرمی برتی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سختی سے پیش نہیں آیا گیا۔ تو اور حضرت عمر جو تھے ان کا بھی آپ انصاف کا تقاضا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ جو ہے نا وہ مقدمہ جن کے خلاف دائر ہوا ہے وہ حضرت علی کی شخصیت کیوں نہ ہو، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، ان کے جو ہے وہ داماد بھی تھے، اور لیکن اس کے صرف انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انصاف کو سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو سامنے رکھا۔ تو اس بات سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا اور ہماری اسٹیٹ کا، ہماری اس ریاست کا کیا حال ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں، کسی کو انصاف نہیں مل سکتا، عدالتوں کے لوگ سالوں سال سے چکر کاٹتے رہتے ہیں، تو نہ کوئی انصاف ہوتا ہے، نہ کوئی یہاں پر پراپر طریقے سے جو ہے نا اس طریقے سے لوگ ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہماری بھی ریاست کو چاہیے، اسٹیٹ کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ اس نظام کو بہتر کرے تاکہ لوگوں کو فوری جلدی انصاف ملے، لوگوں کو عدالتوں کے بار بار چکر نہ کاٹنے پڑے، ان کی ضلالت خواری کم ہو سکے۔ اور اس بارے میں اسٹیٹ کو، حکومت کو قوانین بنانے چاہیے، ان کو جو ہے نا اس معاملے میں غور و فکر کرنی چاہیے تاکہ عدل و انصاف کا نظام بہتر ہو سکے۔ تو آج کا یہ ایک موضوع تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا اور اپنے اہلِ خانہ کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنے اللہ حافظ، اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔